الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سمية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد رحمهم الله في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين له لا يدانونه. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل رحمهم الله وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث رحمهم الله. کبھی بات گزری تھی کہ روات کی دو قسمیں ہیں، ثقہ اور ضعیف۔ ضعیف ان راویوں کو کہا جائے گا جن کے اندر اسباب طعن میں سے کوئی سبب موجود ہے۔ اسباب طعن 10 ہیں، اس میں سے کوئی سبب موجود ہو تو ایسے راوی کو ضعیف کہا جائے گا، اور جن میں اسباب طعن میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو تو اس کو ثقہ کہا جائے گا۔ پھر ثقہ کی دو قسمیں ہیں۔ بعض ثقہ ایسے ہیں جو ضبط اور اتقان میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، بعض ثقہ ایسے ہیں جو ضبط اور اتقان کے اندر اعلیٰ درجہ نہیں رکھتے۔ تو اس لیے تین قسمیں ہو گئے۔ بعض ایسے راوی ہیں جو ضبط اور اتقان کے اندر اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، قسم اول۔ بعض ایسے راوی ہیں جو ضبط اور اتقان کے اندر ان سے کم درجہ رکھتے ہیں، قسم دو۔ اور بعض ایسے راوی ہیں جن میں اسباب طعن میں سے کوئی سبب موجود ہے، انہی کو ضعیف کہا جائے گا۔ اس کتاب کے اندر ضعیف راویوں کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، نہ جلد اول میں نہ جلد ثانی، لیکن ثقہ درجے اول کے راویوں کی روایت بھی موجود ہے اور ثقہ درجے دوم کے راویوں کی بھی روایت موجود ہے۔ اس کا طریقہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی مسئلے کے اندر اگر دونوں درجے کے راویوں کی روایتیں موجود ہیں تو اصول کے طور پر پہلے درجے اول کے راویوں کی روایتوں کو بیان کر دیں گے، اس کے بعد اسی مسئلے کے اندر درجے دوم کے راویوں کی روایات کو متابع اور شواہد کے طور پر بیان کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی مسئلے کے اندر درجہ اول کے راویوں کی روایت نہیں ہے، صرف درجہ دوم کے راویوں کی روایتیں موجود ہیں، انہی کو اصول کے طور پر بیان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب دونوں جلدوں کے اندر کوئی بھی روایت ضعیف راویوں کی نہیں، یا ثقہ درجے اول کے راویوں کی ہے جن کو صحیح ذاتی ہی کہا جاتا ہے، یا ثقہ درجے دوم کے راویوں کی روایتیں ہیں جن کو حسن لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ پوری کتاب کو صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، پوری کتاب کو حسن بھی کہہ دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصطلاحات بعد میں مقرر ہوئی ہیں، مسلم پہلے لکھی گئی، اس لیے پوری کتاب کو صحیح کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، حسن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ضعیف روایت اس کے اندر کوئی نہیں۔ اسی کو مصنف ذرا تفصیل سے پھر بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ راویوں کے درجات کے پہچاننے کا جو مسئلہ ہے بڑا دقیق مسئلہ، آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف یہی کہہ دیں کہ یہ درجہ اول کے راوی ہیں، یہ درجہ ثانی، بلکہ ان کی مثال بھی دینا چاہتے ہیں، نام لے کر مثال بھی دینا چاہتے ہیں، جس سے پہچان لیا جائے کہ درجہ اولا کے راوی یہ ہیں اور درجہ دوم کے راوی ایسے ہوتے ہیں۔ مصنف اس مسئلے کو جو دقیق تھا بڑی آسانی سے سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، لیکن پہلی قسم سے وہ راوی مراد ہیں کہ جن کا ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہو اور عدالت
اسی طریقے سے صداقت اور فن حدیث کے ساتھ مزاولت تو ان کے اندر پائی جائے گی، لیکن ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا۔ کیسے معلوم ہو کہ ان کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہے راویوں کے اندر، اور دوسرے راویوں کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں ہے؟ اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو محدثین نے اس کا طریقہ بھی بیان کیا۔ اگر راویوں کی روایات کو ثقہ راویوں کی روایات سے مقابلہ کیا جائے اور ان روایات کے اندر اختلاف نظر نہ آتا ہو، اور یا اختلاف نظر آتا ہو لیکن بہت کم، زیادہ اختلاف نظر نہ آتا ہو، تو سمجھا جائے گا یہ ثقہ درجے اول کے راوی، اور اگر اختلاف نظر آتا ہے تو ثقہ درجے دوم کے راوی سمجھے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے درجے اولا درجے دوم دونوں کے راویوں کو پہچاننے کا طریقہ محدثین نے بیان کیا۔ تو فرمارے فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، لیکن قسم اول فَأَنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى، انقا کا عطف اسلم پر کیا جائے گا۔ اسلم بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، انقا بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسلم ہے سلمہ یسلموں سے، جس کے معنی محفوظ ہونے کے آتے ہیں۔ سلمہ یسلم سلامت، سلامتاً محفوظ ہونا، مراد ہے عیب سے محفوظ ہونا۔ اور انقا نقیہ ینقا باب سمیہ اسموں سے ہے، اس کے معنی بھی صاف ہونے کے آتے ہیں۔ صاف ہونے کا مطلب ہے کہ عیب سے صاف ہونا۔ تو انقا اور اسلم دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کیے جا رہے ہیں، اس لیے انقا کا عطف اسلم کے اوپر کر دیا جائے گا۔ تو معنی یہ ہو جائیں گے مصنف کی عبارت کے، لیکن پہلی قسم پس ہم قصد کریں گے۔ نتوخا کا ترجمہ نقصدوں کا ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ہم قصد کریں گے کہ مقدم کر دیں ان خبروں کو کہ وہ اسلم ہیں اور انقا ہیں ایوب سے۔ کن سے مقدم کر دیں؟ ان کے غیر سے، یعنی ایسی روایات اور ایسی خبروں سے کہ جن کے اندر کوئی عیب موجود ہے۔ عیب یہ ہے کہ راوی کے اندر ضبط اور اتقان کے اندر کمی ہے، تو ان کو درجہ دوم کے راوی کہہ دیا گیا، ان کی روایات بھی درجہ دوم میں شمار کر لی جائے گی۔ اور اگر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہے تو درجہ اول کے راوی سمجھے جائیں گے، اور ان کی روایات بھی درجہ اول کے اندر رکھی جائے گی، انہی کو اسلم اور انقا کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسلم ہیں اور انقا ہیں ایوب سے، من غیرہا ان کے غیر سے۔ مقدم کیا جائے گا ایسی روایات کو ان کے غیر سے، یعنی دوسری روایات کو مؤخر کیا جائے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ کسی مسئلے کے اندر اگر دونوں قسم کے راویوں کی روایات ہیں، درجہ اول کے ثقہ راویوں کی بھی اور درجہ دوم کے ثقہ راویوں کی بھی، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم درجہ اول کے ثقہ راویوں کی روایات کو بیان کریں گے۔ نتوقع کی معنی قصد کرنے کے، مقدم کر دینے کا ارادہ کرنا، تو پہلے بیان کریں گے۔ اسی سے یہ بات نکل آئی کہ درجہ دوم کے ثقہ راویوں کی روایات کو بعد میں بیان کریں گے، جن کو شواہد اور توابع بنا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں من ان یکون ناقلها اہل استقامت فی الحدیث و اتقان۔ درجہ اول کے راوی کن کو کہا جائے گا؟ کہ جو حدیث کے اندر استقامت اور اتقان رکھتے ہوں، یعنی روایات کو صحیح طریقے سے محفوظ کر لیں اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ ایسے راویوں کو کہا جائے گا کہ ان کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہے، اور اگر روایات کو صحیح طریقے پر یاد نہ رکھ سکیں اور یا دوسروں تک صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکیں، تو کہا جائے گا کہ ضبط اور اتقان کے اندر کمی ہو گئی، کمی واقع ہو گئی، سوء حفظ پیدا ہو گیا کہ حفظ کے اندر خرابی۔
بعض دفعہ بڑھاپے کے اندر حفظ کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، جوانی کے اندر جو حافظہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں رہتا. اسی لیے فرما رہے من ان یکون، اس سے کہ ان روایات کے ناقل اہل استقامت فی الحدیث سے ہیں اور اتقان سے ہیں. اتقان کافی استقامت ہی کے اوپر ہوگا، گویا ضبط بھی اعلیٰ درجے کا ہے اور دوسرے تک اچھی طریقے سے پہنچا بھی دیتے ہیں، صحیح طریقے سے پہنچا دیتے ہیں. لما نقلو، ان روایات کے اندر استقامت ہے، اتقان ہے جن کو وہ بیان کرتے ہیں. نقلا ینقلو کے معنی نقل کرنے کے، بیان کرنے کے ہیں، جن کو وہ بیان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ان کی روایات کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا. اختلاف سے بچنا تو بہت مشکل ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف تو پایا ہی جائے گا. اس لیے فرما رہے کثیر اختلاف نہیں پایا جاتا، زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا. معنی ہوں گے نہیں پایا جاتا ان کی روایات کے اندر اختلاف شدید، زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا. ولا تخلیط فاحش، اور بہت زیادہ خلط ملط بھی نہیں پایا جاتا. تخلیط کے معنی آتے ہیں ملا دینے کے، خلط ملط کرنے کے. مراد یہ کہ اختلاف تو پایا جاتا ہے لیکن بہت کم اختلاف سے بچنا تو ممکن نہیں. اس لیے اس سے استثناء نہیں کیا جا رہا، اس سے بچاؤ کو نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اختلاف کثیر سے بچنا ممکن ہے، اس کو بیان کر دیا ہے. کسی کو تخلیط فاحش کے لفظ سے تعبیر کر دیا، بہت زیادہ خلط ملط ہونا. اس کی صورت ابھی ذکر کی گئی تھی کہ یہ ہے کہ راویوں کی روایات کو دوسرے ثقہ راویوں کی روایات سے مقابلہ کیا جائے. اس مقابلے کے اندر اگر معمولی اختلاف ہے تو ثقہ راوی سمجھا جائے گا درجہ اول کے، اور اگر اختلاف زیادہ ہے تو پھر درجہ اول کے ثقہ راوی ان کو نہیں کہا جائے گا بلکہ درجہ دوم کے اندر شمار کر لیا جائے گا. معلوم ہوا کہ مطلقاً اختلاف سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے اختلاف کے اندر قید لگا دی شدید کی، اختلاف شدید. اسی طریقے سے مطلقاً تخلیص سے بچنا ممکن نہیں ہے، غلط ملط تو ہوگا ہی لیکن زیادہ نہ ہو، اس لیے فاحش کی قید لگا دی. اس سے بچنا ممکن تھا اس لیے یہ قید لگا دی، اور جن سے بچنا ممکن نہیں تھا ان کو ذکر نہیں کیا. مطلقاً اختلاف سے بچنا ممکن نہیں تھا، مطلقاً تخلیص سے بچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ اختلاف شدید کا تذکرہ کیا ہے اور تخلیط فاحش کا تذکرہ کیا ہے. فرمارے نہیں پایا جاتا ہے ان کی روایات کے اندر اختلاف شدید اور تخلیط فاحش، جیسا کہ قد اسیرا کے معنی اطلاع ہونے کے آتے ہیں. اسرا یاسر و اسرن، مطلع ہونا. اسیرا کے معنی بھی یہی ہوں گے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. جیسے کہ اطلاع ہوتی ہے اس کے اندر محدثین کے بہت سی روایتوں پر، علی کثیر من المحدثین، بہت سے محدثین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کی روایات کے اندر اختلاف شدید بھی ہے، ان کی روایات کے اندر تخلیط فاحش بھی ہے. تو ان کو درجہ ثانی کے راوی تو کہہ دیا جائے گا لیکن درجہ اول کے راوی نہیں کہا جائے گا. فرماتے ہیں جیسا کہ اطلاع ہوتی ہے محدثین میں سے بہت سو پر اور ظاہر ہوتا ہے. بانا کا ترجمہ ظاہر ہونا. بانا ماضی کا واحد غائب ہے، باب ضربہ سے بانا یبین و بیانن تبیانن، ظاہر ہونا. اور اسیرا یہ بھی ماضی مجہول کا واحد غائب ہے، اس کے معنی باخبر ہونا، مطلع ہونا. تو دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے. فرماتے ہیں بانا ذالک فی حدیثہم، ظاہر ہے یہ ان کی حدیث کے اندر. فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، تقصہ کے معنی آتے ہیں کہ دور کچھ چیزیں ہیں، کچھ افراد ہیں،
ان کو ایک ایک کر کے بلا لیا جائے اپنے پاس، اس کو تقصیٰ کہا جاتا ہے، جس کو اردو کے اندر کہا جائے گا پورا لے لینا۔ تو درجہ اول کی روایتی اگر کسی مسئلے کے اندر موجود ہے تو ہم ان کو پورا پورا بیان کر دیں گے۔ جب ان کو بیان کر چکیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ درجہ ثانی کے راویوں کی بھی روایتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہوں تو ان کو شواہد اور تابع بنا دیا جائے گا، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کسی مسئلے کے اندر دونوں قسم کے راویوں کی روایتیں ہیں، درجے اول کے ثقہ راویوں کی بھی روایت ہے اور درجے دوم کے ثقہ راویوں کی بھی روایت ہے۔ تو پہلے درجے اول کے ثقہ راویوں کی تمام روایتوں کو بیان کر دیں گے، پھر تابع کے طور پر، شواہد کے طور پر درجے دوم کے ثقہ راویوں کی روایتوں کو بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر درجہ اول کے ثقہ راویوں کی روایت ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو آگے بیان کریں گے۔ فرما رہے فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، پر جب ہم پورا پورا بیان کر دیں گے۔ تقصیٰ کے معنی بھی ذکر کیے گئے کہ دور چند افراد ہیں، ان کو ایک ایک کر کے بلا لیا جائے اپنے پاس، اس کو تقصیٰ کہا جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیا جائے گا پورا پورا لے لینا۔ تو جب ہم درجے اول کے ثقہ راویوں کی روایات کو پورا پورا بیان کر دیں گے، ایک ایک کر کے بیان کر دیں گے، تو فرماتے ہیں اخبار ھذا الصنف من الناس، لوگوں میں سے اس قسم کی روایات کو ہم پورا پورا بیان کر دیں گے، تو تابع بنا دیں گے ہم ان کے دوسری روایات کو۔ اخبار خبر کی جمع ہے، خبر کے معنی روایت کے آتے ہیں۔ تابع بنا دیں گے ہم ان کا دوسری روایات کو، واقع ہوئے ہیں جن کی اسناد کے اندر بعض ایسے لوگ کہ وہ درجہ دوم سے تعلق رکھتے ہیں، درجہ اولا سے تعلق نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں ایسی خبروں کو کہ واقع ہے ان کی سند کے اندر بعض وہ لوگ، من کا ترجمہ، نہیں ہے وہ موصوف حفظ اور اتقان سے، جیسے کہ صنف مقدم کے راوی حفظ اور اتقان سے موصوف ہیں۔ پہلی قسم کے راویوں کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا، حفظ کے معنی ضبط کے آتے ہیں، ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا۔ ضبط اتقان کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے روایات کو سن کر یاد کر لیا جائے اور دوسروں تک صحیح پہنچا دیا جائے، اس کا نام ہے ضبط اور اتقان۔ تو پہلی قسم کے راویوں کے اندر اعلیٰ درجے کا ضبط اور اتقان ہے، ان کی روایات کو پہلے بیان کریں گے، اور دوسری قسم کے راویوں کے اندر جن کے اندر ضبط اور اتقان کے اندر کمی ہے بعد میں ان کو بیان کریں گے۔ یہی تبع کا مطلب ہے، تابع بنانے کا یہی مطلب۔ فرماتے ہیں اتبانا، تابع بنا دیں گے ہم ان روایات کے، ایسی خبروں ایسی روایات کو واقع ہے ان کی سندوں کے اندر بعض ایسے لوگ، بعض و من موصولہ ہے، بعض ایسے لوگ کہ نہیں ہے وہ موصوف حفظ اور اتقان کے ساتھ، جیسا کہ صنف مقدم جو ان سے پہلے، جیسا وہ صنف جس کا تذکرہ ان سے پہلے ہو چکا ہے کہ ان کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے۔ الا انہم، لیکن صرف ضبط اور اتقان کے اندر درجہ اولا اور درجہ دوم میں فرق ہوتا ہے کہ پہلے درجے کے راویوں کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہوگا اور دوسرے درجے کے راویوں کے اندر ضبط اور اتقان کے اندر کمی ہوگی، باقی اوصاف کے اندر کوئی کمی نہیں۔ باقی اوصاف کیا ہیں؟ باقی اوصاف ہے عدالت۔ عدالت کہا جاتا ہے ایسے وصف کو جس کی وجہ سے راوی کو دیندار کہا جائے، صاحب مروت کہا جائے، ان اوصاف کو عدالت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو تو اس کو عادل کہا جائے گا، اس کے اندر عدالت سمجھی جائے گی، اور اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو عدالت ختم ہو جائے گی۔ پھر عدالت، کیونکہ اس کو دیندار نہیں کہہ سکتے، جس میں گناہ کبیرہ پائے جاتے ہوں وہ دیندار ہونے سے نکل گیا،
لہذا عدالت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ تو جو دیندار عدالت کہا جائے گا ایسے وصف کو جس کی وجہ سے راوی کو دیندار کہا جا سکے، صاحب مروت کہا جا سکے۔ صاحب مروت کی صورت یہ ہے کہ وہ راستے کے اوپر پاخانہ پیشاب نہیں کرتا، چلتے پھرتے راستے پر کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں مروت کے سے خلاف ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر عدالت موجود ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، ان سے بچتا ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا۔ گناہ صغیرہ اگر کبھی ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں گناہ، لیکن ان پر اصرار نہیں کرتا کہ اس گناہ صغیرہ کو بار بار کرتا رہتا ہو، ایسا نہیں کرتا، تو کہا جائے گا اس کے اندر عدالت ہے۔ تو عدالت کے لیے دو چیزیں ہوئی، نفس عدالت تو کہا جائے گا ہر ایسا وصف جس کی وجہ سے اس کے صاحب کو دیندار کہا جا سکے، چاہے وہ گناہ کبیرہ سے بچنے کی صورت ہو اور چاہے گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنے کی صورت ہو اور چاہے مروت کی صورت ہو۔ مروت یہی ہے، خلاف مروت راستے پر پیشاب پاخانہ کرنا خلاف مروت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی عادل نہیں کہا جائے گا، عدالت مجروح ہو جائے گی۔ تو عدالت کے اندر سب برابر، پہلی قسم کے بھی دوسری قسم کے بھی۔ عدالت کو سطر کے لفظ سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ سطر کے معنی پردے کے آتے ہیں۔ پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عیب معلوم نہیں ہو سکا، اور جب عیب معلوم نہیں ہو سکا تو ان کو عادل سمجھا جائے گا۔ جب تک عیب معلوم نہ ہو عدالت مجروح نہیں ہوتی، جب عیب معلوم ہوگا تو عدالت مجروح ہوگی، چاہے سطر کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے چاہے عدالت کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔ اس میں پہلی قسم دوسری قسم کے افراد برابر ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسرا وصف صداقت ہے، سچا ہونا۔ پہلی قسم کے افراد میں بھی صداقت پائی جائے گی اور دوسری قسم کے راویوں کے اندر بھی صداقت پائی جائے گی۔ صداقت کے اندر اگر کمی ہو جائے تو پھر ایسے راویوں کو ضعیف کہا جائے گا۔ پہلے ایک بات گزر گئی کہ کذب اور تہمت کذب جو ہے وہ عیب ہے۔ بتایا تھا کہ اسباب طعن 10 ہیں، جس کے اندر کذب بھی ہے، تہمت کذب بھی ہے، اس لیے صداقت کا ہونا ضروری ہے۔ درجے اول کے راویوں کے اندر بھی صداقت موجود ہو، وہی صداقت درجے دوم کے راویوں کے اندر بھی ہوگی، تو عدالت میں بھی برابر ہوں گے، صداقت میں بھی برابر ہوں گے۔ تیسرا وصف ہے علم حدیث کے ساتھ ممارست، مزاولت، علم حدیث کے ساتھ تعلق، علم حدیث کے ساتھ نسبت۔ جیسے درجہ اول کے ثقہ راوی علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایسے ہی درجے دوم کے راوی بھی علم حدیث سے تعلق رکھتے ہوں، مزاولت رکھتے ہوں۔ تو معلومات تین وصف ایسے ہیں جو درجہ اول کے ثقہ راویوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، درجہ دوم کے ثقہ راویوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے۔ عدالت، صداقت، مزاولت، تین وصف ہو گئے نا، عدالت، صداقت، مزاولت۔ یہ تینوں وصف تو درجے اول کے اندر بھی پائے جائیں گے، درجے دوم کے اندر بھی پائے جائیں گے۔ فرق کیا ہے درجے اول اور درجے دوم کے اندر؟ درجے اول کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہوگا، درجے دوم کے اندر ضبط اور اتقان میں کمی ہوگی۔ باقی تین وصفوں کے اندر دونوں برابر ہوں گے، عدالت میں بھی برابر، صداقت میں بھی برابر، اور علم حدیث سے ممارست، تعلق، مزاولت، مناسبت کے اندر بھی برابر۔ ان تینوں وصفوں کے اندر تو دونوں قسمیں برابر ہوں گی، لیکن صرف ضبط اور اتقان کے اندر پہلے درجہ اعلیٰ درجے پر ہوگا، دوسرا درجہ جو ہوگا وہ ضبط اور اتقان کے اندر کم ہوگا۔ بس اتنا فرق رہ جائے گا، اسی کو اس جگہ پر بیان کر رہے ہیں۔ فرمارے فإن اسم السطر، اسی لیے کہ اس میں سطر جس کو عدالت بھی کہہ دیا جائے، سطر کے معنی پردے کے آتے ہیں۔ پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیب معلوم نہ ہو، جب عیب معلوم نہیں ہوگا تو اس کو عادل ہی سمجھا جائے گا، تو اس لیے سطر کا ترجمہ عدالت کے لفظ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔
اس لیے کہ اس میں صدق یعنی عدالت اور صدق اور علم سے تعاطی یعنی علم کو لینا. تعاطی کے معنی آتے ہیں ہاتھ در ہاتھ لینا، مراد مزاولت، تعلق، مناسبت، اور علم سے مراد مطلقاً علم نہیں ہے بلکہ علم حدیث ہے. فن حدیث کے ساتھ مزاولت ہو، فن حدیث کے ساتھ تعلق ہو، فن حدیث کے ساتھ مناسبت ہو. تو 3 وصف ایسے ہیں جس کے اندر ثقہ درجے اول درجے دوم دونوں شامل ہیں، اور ایک وصف ایسا ہے جس میں درجے اول ثقہ راوی کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور درجے دوم کے ثقہ راویوں کے اندر کم ہوتا ہے، یعنی ضبط اور اتقان. اس کا فرما ہے. بات تو پوری ہو گئی لیکن مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مثال سے بات واضح ہو جائے. 3 آدمی ان کے مقابلے کے اندر 3 ہی ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلے 3 بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے کے اندر 3 اور بیان کیے جائیں. پہلے 3 جو راوی ذکر کیے جا رہے ہیں ان کے اندر ضبط اور اتقان کی کمی ہے، اور تیسرے اور پھر جو 3 راوی بیان کیے جا رہے ہیں ان میں ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا. اس مثال سے پہچان لیا جائے گا کہ درجہ دوم کے راوی کیسے ہوتے ہیں اور درجہ اول کے راوی کیسے ہوتے ہیں. 3 کا نام لے رہے ہیں. فرماتے ہیں جیسے کہ عطا ابن صائب، حضرت عطا ابن صائب رحمہ اللہ تعالی سن 136 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کی روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے. تعلیقاً ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر سند کے باب کے اندر بیان کر دیا جائے. اس روایت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو تعلیقاً بیان کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عطا ابن صائب کی روایت تعلیقاً ذکر کی ہے. امام مسلم نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، ان کی روایت کو بیان کیا ہے، اور اصحاب اربعہ سنن نے بھی بیان کیا ہے. ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، یہ 4. گویا یہ کہہ دیا جائے کہ اصحاب سیاہ ستہ نے ان کی روایت کو بیان کیا. حضرت عطا ابن صائب کی روایت کو بخاری نے بھی بیان کیا ہے لیکن تعلیقاً، مسلم نے بھی بیان کیا ہے، اور ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے، ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، نسائی نے بھی بیان کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی، 4 نے بیان کیا ہے. تو یہی 6 اصحاب سیاہ ستہ کہلاتے ہیں. تو سب نے بیان کیا. ان کی وفات سن 136 ہجری کے اندر ہوئی ہے. دوسرے راوی ہیں یزید ابن ابی زیاد، یہ بھی درجہ دوم کے ثقہ راوی ہیں. یزید ابن زیاد ابن ابی زیاد درجہ دوم کے ثقہ راوی. ان کی بھی وفات 136 ہجری کے اندر ہوئی ہے. 136 ہجری کے اندر. ان کی روایت کو بھی بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے تعلیقاً، مسلم نے بھی بیان کیا ہے، اور 4 اصحاب سنن نے بھی بیان کیا ہے، یعنی ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. لیکن یہ درجہ دوم کے راوی. تیسرے جو ہیں وہ لیث ابن ابی سلیم ہیں. لیث ابن ابی سلیم، ان کی وفات سن 148 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو ان دونوں کی وفات تو ہوئی تھی سن 136 ہجری کے اندر، ان کی وفات ہوئی ہے سن 148 ہجری کے اندر. گویا 12 سال بعد، ان دونوں سے 12 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے. تو فرمارے لیث ابن ابی سلیم یہ بھی درجہ دوم کے ثقہ راوی ہیں. فرمارے اور ان جیسے. اضراب ضربن کی جمع ہے، ضرب کے معنی قسم کے آتے ہیں. تو اضراب کا ترجمہ ہوگا ان جیسے. اضراب کا ترجمہ جیسے کے لفظ سے ہو گیا، اور ضمیر کا ترجمہ ان کے لفظ سے ہوگا، اور ان تینوں جیسے. اور بھی بہت سے راوی ہیں جو ان تینوں جیسے ہیں، یعنی درجہ دوم کے ثقہ راوی ہیں جن کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں تھا بلکہ اس میں کچھ کمی تھی.
من حمال الآثار و نقال الاخبار. حمال اور نقال دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے. حمال کے معنی تو اٹھانے کے آتے ہیں، حملہ یحملو کے معنی اٹھانا، حامل کی جمع ہے حمال. حدیث کا اٹھانے والا اس کو کہا جائے گا جو کسی سے حدیث سن کر محفوظ کر لے، اس کو کیا کہیں گے؟ حامل حدیث. اسی کی جمع ہو گئی حمال. اور نقال ناقل کی جمع ہے. ناقل اس کو کہا جائے گا جو دوسروں تک پہنچا دے. پہلے سن کر یاد کر لیا اور پھر وہ روایت دوسروں تک پہنچا دی، تو دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے ناقل کہا جائے گا، خود روایت کو قبول کرنے کی وجہ سے حامل کہا جائے گا. تو ایک اعتبار سے حامل ہے اور ایک اعتبار سے ناقل ہے. اس لیے مصنف نے دونوں باتیں جمع کر دی، یعنی آثار کے اٹھانے والے اور خبروں کے نقل کرنے والے. فہم وَإِن كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ معروفین. یہ تینوں کے تینوں عدالت کے اندر، مزاولت حدیث کے اندر اور صداقت میں محدثین کے نزدیک مشہور ہے. معروفین کا ترجمہ مشہوری. محدثین کے لیے نزدیک مشہور ہیں کہ حضرت عطا، حضرت یزید ابن ابی زیاد اور لیث ابن سلیم، یہ تینوں کے تینوں عادل بھی ہیں اور تینوں کے اندر صداقت بھی پائی جاتی ہے، اور تینوں کا فن حدیث سے ممارست بھی ہے، مناسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے. لیکن ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں، بلکہ اس میں کچھ کمی ہے. فرمارے کانو، اگرچہ وہ لوگ ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا، یعنی علم سے مراد علم حدیث سے تعلق، والستر یعنی عدالت. ابھی بتلایا تھا ستر کے معنی پردے کے آتے ہیں. پردے کا مطلب ہے عیب معلوم نہ ہونا، اور جب عیب معلوم نہیں ہوگا تو اس کو عادل کہا جائے گا. اس لیے ستر کا ترجمہ عدالت ہے. اور اہل العلم میں معروفین، یہ سب کے سب معروف ہیں. وغیرہم من اقرانہم ممن عندہم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامت. فرمارے پس ان کے غیر، ان تینوں کے علاوہ، غیرہم کی ضمیر کا مرجع یہی تینوں ہے، عطا، یزید اور لیث ابن ابی سلیم. اور ان تینوں کے علاوہ فرماتے ہیں فغیرہم یعنی ان کے ہم اثر. اقران قرن کی جمع ہے. قرن کے معنی ایک زمانے کے لوگوں کے آتے ہیں. اقران کا ترجمہ ہوگا ہم اثر، یعنی ان کے ہم اثر کیسے ہیں؟ ممن، ان لوگوں میں سے ہے جو ان کے نزدیک یعنی اہل علم کے نزدیک وہ سو ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اتقان اور استقامت کی روایت کے اندر اعلیٰ درجے کا اتقان موجود ہے، اعلیٰ درجے کی استقامت موجود ہے کہ روایات کو صحیح طریقے سے سن کر محفوظ کر لیتے ہیں اور دوسروں تک ٹھیک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے اتقان اور استقامت. فرماتے ہیں یفضلونہم فی الحال والمرتبۃ، بڑھے ہوئے ہیں ان تینوں سے. یفضلون کے معنی بڑھنے کے ہو گئے. ان کے اقران جو ہیں بڑھے ہوئے ہیں ان تینوں سے، یعنی عطا سے بھی، یزید سے بھی، لیث ابن ابی سلیم سے بھی، ان تینوں سے بڑھے ہوئے ہیں. کہیں کے اندر بڑھے ہوئے ہیں؟ یفضلونہم فی الحال والمرتبہ، حال اور مرتبے کے اندر، کہ ان کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، اور ان اقران کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا. لأن هذا عند اہل العلم درجۃ رفیعۃ، اس لیے کہ یہ یعنی ضبط اور اتقان کا اعلیٰ درجے کا ہونا اہل علم کے نزدیک ایک بڑا درجہ ہے. درجۃ رفیعۃ، بڑا درجہ ہے. وہ خصلۃ ثنیۃ، اور بہت عمدہ عادت ہے، بڑی اچھی عادت ہے. ثنیہ کے معنی بھی بڑے کے آتے ہیں، عمدہ کے آتے ہیں، اور خصلت کے معنی عادت کے.
یہ ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑا درجہ. تو ان تینوں حضرات کے اندر ضبط اور اتقان کی کمی ہے اور ان کے ہم اصل لوگوں کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہے. الا ترى وہ کون لوگ ہیں اقران کے اندر؟ آگے انہی کا نام بیان کرنا چاہتے ہیں. الا ترى کیا تو نہیں دیکھتا جب مقابلہ کرے تو ان تینوں کا جن کا ہم نے نام لیا. وہ کون ہے نام جن کا لیا ہے؟ عطا، یزید، لیث، ان تینوں کا نام لے کر آئے ہیں. وازنتا کے معنی مقابلہ کرنے کے، وازنا یوازن و موازنت باب مفعلت سے مقابلہ کرنا معنی ہوں گے. جب تو مقابلہ کرے ان تینوں کا جن کا ہم نے نام لیا ہے. سمیناہم، سما کے معنی نام لینے کے آتے ہیں. جن کا ہم نے نام لیا ہے یعنی عطا، یزید، لیث. کن سے مقابلہ کرے؟ منصور سے، منصور ابن معتمر سے اور آمش سے اور اسماعیل ابن ابی خالد سے. کہاں کے اندر؟ اتقان کے اندر، اتقان حدیث کے اندر اور استقامت حدیث کے اندر. فیہ کی ضمیر کا مرجع حدیث ہی ہے اس لیے ضمیر سے تعبیر کر دیا. اتقان حدیث کے اندر مقابلہ کرے اور استقامت حدیث کے اندر تو پائے گا تو ان تینوں کو مباین، بالکل مختلف پائے گا. مباین کا ترجمہ مختلف پائے گا ان تینوں کو تو مختلف ان کے. لا یدالونہم، وہ ان کے قریب بھی نہیں، وہ ان کے قریب بھی نہیں. اردو کے اندر کہہ دیا جاتا ہے وہ ان کے پاسنگ بھی نہیں. پاسنگ ترازو کے اندر ذرا سا فرق ہوتا ہے، اس کو پاسنگ کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں. وہ ان کے قریب بھی نہیں، ان کے پاسنگ بھی نہیں. یعنی ضبط اتقان ان تینوں کا جو منصور ابن معتمر، اسی طریقے سے دو دوسرے آمش، ان کے اندر جتنا ضبط اور اتقان ہے وہ پہلے تین کے اندر عطا، یزید اور لیث کے اندر نہیں. بڑا فرق ہے. بونون کے معنی فرق کیا آتے ہیں، مباین کے معنی وہی ہوں گے. فرق، بڑا فرق ہے. جب تو مقابلہ کرے ان تین کا جن کا ہم نے نام لیا ہے یعنی عطا، یزید اور لیث کا، منصور ابن معتمر کے ساتھ، سلیمان آمش کے ساتھ، اسماعیل ابن ابی خالد کے ساتھ، کاہے میں مقابلہ کرے؟ اتقان حدیث اور استقامت حدیث کے اندر پائے گا تو ان تینوں کو مباین، ان تینوں کے بڑا فرق پائے گا. لا یدانونہم، وہ ان کے قریب بھی نہیں، ان کے پاسنگ بھی نہیں، ان کے برابر تو کیا ہوتے؟ قریب بھی نہیں. دانا کے معنی قریب ہونے کے آتے ہیں. دانا یدانی مدانا، قریب ہونا. ان کے قریب بھی نہیں ہے. لا شک عند اہل العلم بالحدیث، محدثین کے نزدیک اس بات میں کوئی شک نہیں. اہل حدیث سے کوئی فرقہ مراد نہیں ہے بلکہ اہل حدیث سے مراد محدثین، حدیث والے. ترجمہ ہوگا حدیث والے یعنی محدثین. لا شک کا نہیں ہے فرق، نہیں ہے کوئی شک علم بالحدیث والوں کے نزدیک اس بات کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں. سب جانتے ہیں. کیوں نہیں شک ہے؟ للذی استفاد عندهم من صحت، اس وجہ سے کہ مشہور ہے ان کے نزدیک یعنی اہل علم کے نزدیک. عندهم کی ضمیر کا مرجع اہل علم بالحدیث یعنی محدثین کے نزدیک. اس وجہ سے کہ مشہور ہے، استفادہ کا ترجمہ مشہور ہونا، مشہور ہے ان کے نزدیک منصور آمش اسماعیل کی صحت حفظ، بہت مشہور بات ہے. اور ان کا اتقان لحدیثہم، حدیث پر ان کا اتقان بھی ایک مشہور بات ہے، سبھی کو معلوم ہے. اور یہ بات نہیں پہچانی جاتی اس جیسی عطا اور یزید اور لیث کے اندر. ان جیسوں کے اندر، ان تینوں کے اندر اتنا ضبط اور اتقان نہیں. بس تو معلوم ہو گیا دو قسم کے راوی ہو گئے، حضرت منصور ابن معتمر اور اسی طریقے سے آمش، اور تیسرے
ان تینوں کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا ہے، درجے اول کے راوی ہو گئے، اور عطا، یزید اور لیث کے اندر ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں ہے بلکہ کمی ہے، تو ثقہ درجے دوم کے راوی ہو گئے، دو قسم کے راوی ہو گئے، اور تیسری قسم کے راویوں کی روایت تو کوئی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جن کو ضعیف کہا گیا ہے، جن کو اندر اسباب طعن میں سے کوئی سبب موجود ہو، ان کی کوئی روایت کتاب کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ جھوٹے ہوں، تہمت کذب ہو ان کے اندر، فسق ہو یا جہالت ہو یا بدعت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، ان سب کو بدعتی کہا جاتا ہے، نئی نئی بات کی ایجاد کرنے والے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر بہت زیادہ غلطی، بہت زیادہ غفلت یا وہم یا ثقہ سے مخالفت، سوء حفظ، ان میں سے کوئی عیب بھی موجود ہو تب بھی ضعیف کہا جائے گا اس کو۔ ایسے راویوں کی کوئی روایت کتاب کی دونوں جلدوں کے اندر موجود نہیں، اس لیے کہا جائے گا کہ یا تو صحیح روایتیں ہیں جن کو صحیح لذاتی ہی کہا جائے، یا حسن لذاتی، درجے دوم کے راویوں کو حسن لذاتی ہی اور درجے اول کے راویوں کی روایات کو صحیح لذاتی۔ اب پوری کتاب کو چاہے صحیح کہہ دیا جائے یا پوری کتاب کو چاہے حسن کہہ دیا جائے، سمجھ میں آ گئی نہ بات؟ یہاں لفظ ایک آمش آ گیا، اس کو بھی سن لیجیے گا۔ بعض دفعہ کسی راوی کے بارے میں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جو بظاہر اس کے عیب پر دلالت کرتا ہے۔ آمش چوندھے کو کہا جاتا ہے، جس کو تیز روشنی نہ بھائے اس کو اردو کے اندر چوندھا کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو آمش کہتے ہیں۔ تنقیص کے لیے اس قسم کا لفظ استعمال کرنا کسی راوی کے لیے جائز نہیں، کسی بھی راوی کے لیے۔ عارج کا لفظ، آمش کا لفظ، بعض راویوں کے لیے عارج کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کی معنی لنگڑے کے آتے ہیں، بعض کے لیے آما کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی اندھے کے آتے ہیں۔ اگر یہ لفظ تنقیص کے لیے استعمال کیا جائے تو جائز نہیں ہے، اور اگر صرف تعریف کے لیے کیا جائے یعنی پہچاننے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہاں آمش کا لفظ تنقیص کے لیے بیان نہیں کیا جا رہا، صرف پہچاننے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ پہچان لیا جائے کہ یہ شخص ہے کون، اس لیے آمش کہہ دیا گیا، اور اگر تنقیص کے لیے بیان کیا جاتا تو جائز نہیں تھا۔ کسی بھی راوی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو اس کی تنقیص پر دلالت کرتا ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تعریف کے لیے استعمال کیا جائے یعنی پہچاننے کے لیے، پہچنوانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے عارج کہہ دیا جائے، آمش کہہ دیا جائے یا اندھا کہہ دیا جائے۔ جیسے مثلاً حضرت عبداللہ کو آما کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو آما کہا جاتا ہے، تو آما یہ تنقیص کے لیے نہیں کہا جاتا بلکہ پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو آمش ہو، آما ہو اور عارج ہو یا کوئی اور لفظ ہو، اقرا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، گنجے کے معنی میں آتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ جتنے بھی راویوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ سب تعریف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، تنقیص کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ تنقیص کے لیے اس قسم کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔